بابا، میں بالکل تیار ہوں، چلیں جلدی سے، دیر ہو رہی ہے، مجھے تو اب ایک پل کا بھی انتظار نہیں ہو رہا۔ مناہل نے اپنا بھاری بیگ لاؤنج کے نرم صوفے پر اچھالتے ہوئے بآواز بلند اعلان کیا اور بے صبری سے اپنے قدموں پر جھولنے لگی۔ اس کے چہرے پر پورے 2 سال بعد آبائی گاؤں جانے کی خوشی اور چمک دیدنی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس کڑیوں والی پائل پہنے کسی بے چین تتلی کے مانند پورے گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ بیٹے، ہمیں وقت سے ہی نکلنا ہے۔ داؤد مجھے بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، اور آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اس کے بابا نے صوفے پر بیٹھتے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے، اخبار طے کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور محبت بھری لہجے میں جواب دیا۔ ان کی بھاری آواز میں اپنے مرحوم جگری دوست سکندر خانزادہ اور اس کے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک گہری اور سچی عقیدت نمایاں تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اسی شادی کی تیاریوں میں پوری طرح مگن تھے۔ اس نے کل رات بھی خاص کر کے مجھے فون پر کہا تھا کہ میں ہر حال میں وقت پر پہنچوں، کیونکہ اس کے باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد پورے خاندان میں ہی اس کا سب سے بڑا ہوں۔ بابا کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے پرانی یادوں کے زیر اثر جذبات سے نم ہو گئیں۔ مناہل کو اپنے باپ کا داؤد کے لیے بے حد جذباتی انداز ہمیشہ اندر ہی اندر چڑچڑا کر دیتا تھا، کیونکہ اس مغرور شخص سے ایک عجیب سی چڑ محسوس ہوتی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے بابا، میں تو کب سے تیار کھڑی ہوں، بس میں ماما کو بلا کر لاتی ہوں، وہ ہمیشہ دیر کرتی ہیں۔ اس نے بیزاری سے اپنا منہ بنایا اور پائل چھنکاتی تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے داؤد خانزادہ کی اس دوسری شادی سے رتی برابر بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو بس اپنی ہم عمر کزنز کے ساتھ گاؤں کی کھلی فضا میں موج مستی کرنی تھی۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی شہر کی چکا چوند میں گزاری تھی۔ مناہل کے بابا کا پورے خاندان گاؤں میں مقیم تھا، لیکن انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم شہر سے مکمل کی تھی اور پھر شہر کی ہی رہنے والی مناہل کی ماں سے شادی کے بعد وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ دوسری جانب داؤد خانزادہ اس کے باپ کے دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کا نیا سردار بھی تھا۔ وہ عمر میں مناہل سے پورے 12 سال بڑا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں اور سنجیدہ چہرے پر ایک عجیب سی ہیبت تھی۔ اس کی پہلی شادی پر پراسرار وجوہات کی بنا پر ٹوٹ گئی تھی، اور آج اس کی دوسری شادی تھی۔ گاؤں کی بڑی حویلی کا وہ کشادہ اور ہوادار کمرہ لڑکیوں کے کہکہوں، چہچہاہٹ اور بے تکلف باتوں سے پوری طرح گونج رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، چوڑیاں اور میک اپ کا سامان بھرا پڑا تھا۔ مناہل نے تو اس بار سب سے زیادہ تیاری کی ہوئی تھی۔ آخر کو اس کے چہیتے ڈریکولا لالا کی شادی جو تھی، اس کے چچا کی بڑی بیٹی زارا نے آئینہ دیکھتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ چوٹ کی۔ کمرے میں تمام لڑکیاں ایک زور دار کہکہے سے ہنسیں اور اپنے اپنے کام چھوڑ کر چھیڑنے والے انداز میں مناہل کو دیکھنے لگیں۔ بیچارے کی دوسری شادی ہو رہی ہے، پہلی تو چل نہ سکی۔ مناہل کا اس خوشی میں نہال ہونا تو بنتا ہے نا۔ دوسری کزن سعدیہ نے بھی موقع پا کر جلتی پر تیل چھڑکا اور اپنی ہنسی بامشکل دبائی۔ مناہل جو بڑے آئینے کے سامنے کھڑی پوری توجہ سے اپنے سیاہ لمبے بال سنوار رہی تھی، فوراً غصے سے پلٹی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ان سب کو گھورا۔ تم سب بس کرو، کیوں میرا اتنا مذاق بنا رہی ہو؟ میں بتا تو رہی ہوں وہ تمہاری ڈریکولا لالا کی دوسری شادی ہے، میری نہیں، جو میں اتنی خوش ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برش بیڈ پر پھینکا اور سب کو سخت لہجے میں چپ کروانے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں اچانک عجیب سی رازداری اور سنسنی خیز عنصر شامل ہو گیا۔ وہ چل کر بیڈ کے بالکل درمیان میں آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ کے اشارے سے سب کو اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ تمہیں ایک انتہائی حیرت انگیز بات بتاؤں؟ داؤد خانزادہ کی وہ پہلی شادی یوں ہی بغیر کسی وجہ کے نہیں ٹوٹی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو بالکل مدھم کر لیا اور اپنی بڑی آنکھوں میں ایک گہرا سسپینس پیدا کرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تمام کزنز کے کان یہ سنسنی خیز بات سنتے ہی کھڑے ہو گئے، اور وہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر پوری طرح سے اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ ہر چہرے پر تجسس اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا مناہل؟ پہلیاں مت بجھاؤ، سیدھی طرح بات کرو، سب نے یک زبان ہو کر انتہائی حیرت اور بے چینی سے پوچھا۔ مناہل نے گہری اور لمبی سانس لی اور دروازے کی طرف ایک چور نگاہ ڈالی۔
تاکہ تسلی کر سکے کہ کوئی ان کی خفیہ گفتگو سن تو نہیں رہا۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں نا؟ ایک دن وہ ابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ انہیں بتا رہے تھے کہ داؤد کی پہلی بیوی میں کوئی بھی عیب یا خامی نہیں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تاکہ ان کی بیتابی اور اشتیاق اپنے عروج پر پہنچ جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا عیب تھا؟ شادی کیوں ٹوٹی؟ جلدی بتاؤ مناہل، میرا تو دل دھک دھک کر رہا ہے۔ زارا نے انتہائی بیتابی سے مناہل کا بازو زور سے ہلایا اور منت بھرے لہجے میں پوچھا، اصل عیب اور بیماری تو انہی میں ہے۔ میرے بھائی ابا کو بتا رہے تھے کہ داؤد خانزادہ دراصل نامرد ہیں۔ مناہل نے بہت رازدارانہ اور دبی آواز میں وہ خوفناک بم پھوڑا جس نے چند گھنٹوں میں اس مضبوط حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دینی تھیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایک ایسی مکمل اور گہری خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز سنائی دے جائے، لیکن ان سب کی بے خبری میں کوریڈور سے گزرتی ہوئی پرانی ماسی شیدا کے قدم یہ خوفناک جملہ سنتے ہی زمین پر منجمد ہو گئے تھے۔ اس کے کھردرے ہاتھوں میں پکڑی چائے کی بھاری ٹرے ایک دم سے ہلکی سی کانپی اور پیالیوں کی ٹکرانے کی مدھم سی آواز پیدا ہوئی۔ ماسی کا پیٹ یہ اتنی اور سنسنی خیز خبر سن کر شدید ابال کھانے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ بات فوراً کسی کو نہ بتائی تو اس کا سانس رک جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے اپنے قدم واپس موڑ لیے اور سیدھا حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں جا کر اپنے میاں کو یہ ساری بات خوب مرچ مسالہ لگا کر اور اپنے پاس سے جھوٹی سچی تفصیلات شامل کر کے بتا دی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں یہ بھیانک بات کسی خوش جنگل کے بے قابو آگ کی طرح حویلی کی دیواریں پھلانگ کر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اگلی صبح بارات جانے کے لیے پوری طرح تیار تھی، مگر حویلی کا خوشگوار ماحول ایک عجیب سی پراسرار سرگوشیوں، چہمگوئیوں اور مشکوک نظروں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ سنا ہے کہ نامرد ہے، وہ کمبخت پتہ نہیں اب کسی اور غریب کی معصوم بیٹی کی بھی زندگی کیوں برباد کرنے جا رہا ہے۔ ایک بوڑھی اور تجربے کار عورت نے اپنا پان چباتے ہوئے انتہائی حقارت اور نفرت سے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کی۔ ہر کوئی حویلی کے صحن میں منہ سے منہ جوڑے کھڑا تھا اور نت نئی قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ یہ شرمناک خبر ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی داؤد خانزادہ کے سسرال تک سورج نکلنے اور بارات روانہ ہونے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ لڑکی کا باپ جو پہلے ہی اپنی بیٹی کے اس رشتے پر کچھ اندرونی تحفظات رکھتا تھا، یہ بات سن کر غصے اور غیرت سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں رنگ برنگے شامیانے لگ چکے تھے، مہمانوں کی چہل پہل اور روایتی گیتوں کی آوازیں عروج پر تھیں، لیکن داؤد خانزادہ کے کمرے میں قیامت کا منظر تھا۔ اس کے سرخ و سفید رعب دار چہرے شدید غصے سے تپ کر تانبے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ سردار، لڑکی والوں نے بارات لانے سے دو ٹوک الفاظ میں صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے خاص اور بااعتماد آدمی نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا کر انتہائی کانپتی ہوئی لرزاں آواز میں اطلاع دی اور خوف کے مارے دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ داؤد کی گہری سیاہ اور پرکشش آنکھوں میں یکدم خون اتر آیا اور ان میں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے اپنے پاس پڑی بھاری لکڑی کی کرسی کو پوری طاقت سے ٹھوکر مار کر دیوار سے ٹکرا دی، جو ٹوٹ گئی۔ کسی کی جرأت ہوئی ہے میری پیٹھ پیچھے میرے خلاف یہ غلیظ اور بیہودہ بکواس پھیلانے کی؟ اس کی شیر جیسی دھاڑ سے پوری بڑی حویلی کی دیواریں گونج اٹھیں۔ باہر صحن میں کام کرنے والے تمام نوکر سہم کر اپنی جگہوں پر رک گئے۔ وہ غصے اور اپنی مردانگی پر اٹھنے والے اس گھٹیا سوال پہ بے قابو ہو رہا تھا۔ مجھے آج سورج ڈھلنے اور شام ہونے سے پہلے ہر حال میں اس غلیظ شخص کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے جس نے یہ آگ لگائی ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو انتہائی سخت پاک اور حتمی لہجے میں موت کا پروانہ سناتے ہوئے حکم دیا۔ وہ پورے گاؤں کے سامنے ہونے والی اپنی اس شدید بے عزتی پر تلملا رہا تھا۔ دوسری طرف مناہل کے ابا کا چہرہ اس اچانک ملنے والے صدمے اور پریشانی کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ اپنے بہترین دوست کے لاڈلے بیٹے کی یوں سر عام اور پورے گاؤں کے سامنے ہونے والی بے عزتی کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بھاگم بھاگ لڑکی والوں کے گھر گئے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بہت منت سماجت کی، قسمیں کھائیں، دلیلیں دیں، لیکن وہ لوگ کسی بھی صورت ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لڑکی کے باپ نے دو ٹوک الفاظ میں صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کی زندگی کسی نامرد کے حوالے کر کے اسے جیتے جی جہنم کی آگ میں نہیں دھکیل سکتے، چاہے اس کے لیے اسے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔
یہ شادی کسی صورت نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی۔ میرے مرے ہوئے دوست کی عزت آج سرعام مٹی میں مل گئی ہے۔ وہ اپنا بھاری سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر حویلی کے مہمان خانے کے صوفے پر نڈھال ہو کر گر گئے۔ ان کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح چل رہی تھی کہ کسی طرح اس گاؤں کے نئے سردار داؤد خانزادہ کی عزت اور وقار کو ملیا میٹ ہونے سے بچایا جائے۔ داؤد دوسری طرف کمرے کے وسط میں بالکل خاموش اور بت بنا کھڑا تھا، مگر اس کی یہ حالت کسی بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کا واضح پیش خیمہ تھی۔ اس کے شعلے برساتی نظریں زمین پر گڑی تھیں اور اس کا تیز دماغ مسلسل اس شخص کا نام کھوجنے میں مصروف تھا جس نے یہ سارا گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ مناہل کے باپ نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنی صدمے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے سامنے خاموش کھڑے داؤد کو باغور دیکھا۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انتہائی کٹھن اور مشکل فیصلہ کر لیا تھا۔ داؤد، تم آج برات لے کر جاؤ گے اور ہر صورت میں جاؤ گے، مناہل کے بابا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انتہائی فیصلہ کن اور بھاری روب دار لہجے میں کہا۔ داؤد نے شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس ذلت کے بعد کیا ناممکن بات کہہ رہے ہیں۔ میں بارات لے کر جاؤں گا؟ کہاں انکل، جب وہ لوگ خود ہی رشتہ ختم کر چکے ہیں اور میرے منہ پر ذلت کے ساتھ دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ داؤد کی بھاری آواز میں اس وقت شدید تلخی، دکھ اور بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہارا نکاح آج ہی میری بیٹی مناہل سے ہوگا، یہ میرا حتمی اور آخری فیصلہ ہے، اور کوئی بھی شخص اس پر مجھ سے بحث نہیں کرے گا۔ ان کے اس غیر متوقع اور زوردار اعلان نے جیسے پوری حویلی اور وقت پر ایک گہرا سکتہ طاری کر دیا۔ داؤد کی سنتے ہی مکمل طور پر سن اور ششدر رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں کی سماعت پر ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے انکل اپنی جوان خوبصورت اور لاڈلی بیٹی کو اس قدر رسوا کن صورتحال میں اس کے ساتھ باندھنے کا کتنا بھیانک فیصلہ کر چکے تھے۔ انکل، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ غصے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مناہل بچی ہے۔ داؤد نے تیزی سے 2 قدم آگے بڑھ کر ان کا کاندھا مضبوطی سے پکڑا اور شاید بے چینی کے عالم میں ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں داؤد، اور میں اپنے دوست کی سچی محبت میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ انہوں نے داؤد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی مضبوط اور یقین سے کہا، وہ کسی طرح بھی اس گاؤں کے نئے سردار داؤد خانزادہ کی عزت سرے بازار نیلام نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ انہیں اس وقت اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی اس اچانک اور زبردستی کے فیصلے پر کیا رد عمل دے گی۔ انہیں بس اپنے دوست کی سفید پگڑی اچھلنے سے بچانی تھی، اور وہ یہ قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ کمرے کے نیم وا دروازے کے باہر کھڑی مناہل کی ایک کزن نے چھپ کر یہ ساری خوفناک گفتگو منوان سے سن لی تھی، اور وہ تیزی سے اپنے قدموں پر دوڑتی ہانپتی ہوئی لڑکیوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زارا ہانپتی ہوئی اور گرتی پڑتی لڑکیوں کے کمرے کا بھاری دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور سیدھا مناہل کے بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے مکمل طور پر پیلا ہو چکا تھا اور سانس بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ مناہل، جلدی چلو باہر، تایا ابو نے تمہارا نکاح داؤد خانزادہ سے طے کر دیا ہے، اور وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ زارا کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنے خشک ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ مناہل کے ہاتھ سے شیشے کی سرخ چوڑی چھوٹ کر سنگ مرمر کے فرش پر گری اور چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے بے یقینی سے پوری طرح پھیل گئیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو زارا، یہ کیا بیہودہ اور گھٹیا مذاق ہے؟ میرے بابا ایسا ظالمانہ فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مناہل نے شدید غصے سے زارا کا کاندھا جھجوڑا اور اس کی لائی ہوئی اس خوفناک خبر کو ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی مناہل، میں نے اپنے کانوں سے تایا ابو کو داؤد بھائی کے سامنے یہ حتمی اعلان کرتے سنا ہے۔ وہ بارات واپس جانے کی وجہ سے بہت غصے میں ہیں۔ زارا نے روحان سی آواز میں قسم کھاتے ہوئے اسی حقیقت کا یقین دلانے کی کوشش کی اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سنتے ہی مناہل کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی مردانے حصے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ وہ دماغ سن ہو رہا تھا۔
مناہل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سر پکڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور فیصلہ کن سختی چھائی ہوئی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سردار سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ وہ میری عمر سے بہت بڑا ہے، ایک مغرور انسان ہے۔ مناہل نے روتے ہوئے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور التجا کی۔ وہ جس طرح اپنے باپ سے ہر دھرمی اور لاڈ پیار سے ہر بات منوا لیتی، اسی پختہ یقین تھا کہ آج بھی وہ رو دھو کر یہ بات منوا لے گی اور یہ آفت ٹل جائے گی۔ مگر یہ آخری اور حتمی فیصلہ ہے مناہل، میں تمہارا باپ ہوں اور میں نے جو زبان اپنے مرے ہوئے دوست کے بیٹے کو دے دی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے باپ نے انتہائی سرد مہر اور سخت لہجے میں جواب دیا اور اپنی نظریں اس کے روتے ہوئے چہرے سے چرا لیں۔ بابا، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ آپ میری زندگی ایسے شخص کے ساتھ کیسے برباد کر سکتے ہیں جس کی آج ہی شادی ٹوٹی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے عیب کی وجہ سے؟ مناہل نے چیختے ہوئے احتجاج کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے دوست کی محبت اور اس کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں جن کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے، اور آج وہ قرض اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے باپ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی فیصلہ کن انداز میں کہا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ میں اس طرح اس کے اکلوتے بیٹے کی عزت پوری گاؤں کے سامنے نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ سارے خاندان والے آج اس پر تھو تھو کر رہے ہیں کیونکہ اس کی شادی ٹوٹ گئی ہے۔ ان کی آواز میں ایک گہرا دکھ اپنے دوست کے لیے اندھی عقیدت شامل تھی جس نے مناہل کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ میرا یقین کرو مناہل، داؤد بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا اور ایک دن تم میرے اس فیصلے پر فخر کرو گی۔ انہوں نے پلٹ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور نرمی سے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ اگر تم میری بیٹی ہو تو میری عزت کا خیال رکھو، کچھ سوچ سمجھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور اب اس فیصلے کے خلاف ایک لفظ مت بولنا۔ ان کے لہجے کی سختی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر دی تھی۔ بابا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ داؤد خانزادہ کی شادی کیوں ٹوٹی ہے، پھر بھی آپ مجھے اس آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے میرے ساتھ۔ مناہل نے نفرت سے یہ الفاظ ادا کیے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ اپنے باپ کی شکل نہ دیکھ سکے۔ اس کا باپ اس کی اس گستاخی پر کچھ بھی کہے بغیر مکمل خاموشی کے ساتھ بھاری قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل کو اس کے آنسوؤں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ مناہل کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا سگا باپ، جس نے آج تک اس کی ہر چھوٹی بڑی ضد پوری کی تھی، وہ آج اس کے ساتھ ایسا صفاقانہ سلوک کر رہا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ حویلی کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا اور لڑکیوں کا کمرہ اب کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مناہل کو زبردستی اس بھاری سرخ جوڑے میں دلہن بنا دیا گیا اور جو اس نے شادی میں پہننے کے لیے بڑے شوق سے خریدا تھا۔ پورے گھر پر ایک عجیب سا سکتہ اور خاموشی طاری تھی کیونکہ سب رشتہ دار اچھی طرح جانتے تھے کہ مناہل کے باپ کا یہ فیصلہ پتھر کی لکیر ہے اور کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ مناہل کے لیے یہ سارا منظر کسی خوفناک سزا اور بھیانک خواب سے کم نہیں تھا جس سے وہ جاگنا چاہتی تھی مگر جاگ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں صرف بے بسی کے آنسو تھے جو مسلسل اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ میں دل سے اس شخص کو کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مناہل نے آئینے میں اپنا دلہن بنا عکس دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں یہ پختہ عہد کیا اور اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے باپ کے سخت رویے اور ضد کے آگے کچھ مزید کہہ نہ سکی۔ جب قاضی نے اسے اجازت طلب کی تو اس نے مکمل خاموشی اور مرے ہوئے دل کے ساتھ اس نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا وقت آ گیا اور حویلی کے صحن میں کھڑی گاڑی اسے اس کی نئی اور انجان منزل کی طرف لے جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر رو رہی تھی لیکن مناہل کی آنکھوں کا پانی جیسے خشک ہو چکا تھا۔ اسے انتہائی خاموشی اور بھاری قدموں کے ساتھ داؤد خانزادہ کے اس بڑے اور سرد کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا جہاں ہر چیز کرینے سے رکھی تھی مگر اس کمرے میں کوئی روح نہیں تھی۔ رو رو کر اور صدمے کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری طرح سوج چکی تھیں اور سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف داؤد خانزادہ
غصے سے آگ بگولا ہوتا حویلی کی راہداریوں کو عبور کرتا ہوا انتہائی زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ داؤد ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے میں یوں داخل ہوا کہ مناہل اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس کا دل کسی پکڑے گئے چور کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ داؤد تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کی ہیبت اور غصے سے مناہل کی سانسیں حلق میں ہی اٹک کر رہ گئیں۔ آج میں تمہیں اپنی اس حویلی میں بہت اچھے سے اور تفصیل سے نامرد کا مطلب سمجھاؤں گا تاکہ تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ داؤد تھوڑا سا آگے جھکا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر انتہائی خنجر جیسی تیز آواز میں بولا۔ یہ خوفناک اور غیر متوقع الفاظ سنتے ہی مناہل کا دل اچھل کر سیدھا اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ جو پہلے ہی اپنے باپ کے فیصلے پر رو رو کر اور صدمے سے بے جان ہو چکی تھی، اب اسے اس شخص کے تیور دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ آج رات اس کے ساتھ کیا خوفناک سلوک ہونے والا ہے۔ داؤد خانزادہ کو اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے شام ڈھلنے سے پہلے ہی یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ یہ ساری بےہودہ افواہ پھیلانے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس کے انکل کی یہ لاڈلی بیٹی مناہل ہی تھی۔ اس نے انتہائی بے دردی سے مناہل کا نازک بازو اپنے فولادی ہاتھ سے پکڑا اور اسے کھینچ کر بیڈ کی نرم حشائش سے نیچے زمین پر اتار دیا۔ چھوڑیں مجھے، میرا بازو ٹوٹ جائے گا، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے ساتھ اس طرح جانوروں کی طرح پیش آنے کا۔ مناہل نے درد سے کراتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی مگر داؤد کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے جیسی تھی۔ اس نے مناہل کی کسی چیخو پکار کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں رکھے اس قد آدم شیشے کے بالکل سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ نامرد وہ شخص ہرگز نہیں ہوتا جو اپنی بیوی یا کسی عورت کو جسمانی طور پر ہاتھ نہ لگائے، بلکہ نامرد کی اصل پہچان کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ داؤد نے اس کی گردن کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ زبردستی آئینے کی طرف موڑا اور غرا کر بولا، تو پھر نامرد کون ہوتا ہے مجھے بتائیں اور مجھے چھوڑیں، مجھے آپ سے سخت نفرت ہے۔ مناہل نے روتے ہوئے اور جھچکیاں لیتے ہوئے آئینے میں داؤد کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اور جھٹ پٹائی۔ نامرد اصل میں وہ ہوتا ہے جو ایک عورت کی عزت نہ کرے اور اسے سرے عام رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ میں ایسا نامرد قطعاً نہیں ہوں۔ داؤد نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی جس میں شدید نفرت اور حقارت کا عنصر شامل تھا۔ مناہل کی روتی ہوئی آنکھیں داؤد کی اس گہری اور معنی خیز بات پر یکدم کھل گئیں اور وہ آئینے کے سامنے بت بن کر ساکت رہ گئی۔ اسے اپنے کیے پر پہلی بار اتنی شدید ندامت محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں تمہاری اس گھٹیا اور چھوٹی سوچ کی وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی آئینے میں اپنا یہ خوبصورت چہرہ دیکھنے سے بھی خوف کھاؤ گی۔ داؤد نے یکدم اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور انتہائی حقارت سے اسے فرش پر گرنے دیا۔ یہ آخری وارننگ دیتے ہوئے وہ لمبے اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ کمرے کی کھڑکیاں بھی لرز اٹھیں۔ مناہل ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے آنسوؤں کو بہنے دے رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس ظالم شخص کے آگے وہ زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارے گی اور اسے کیا کیا سہنا پڑے گا، لیکن آج کی اس خوفناک رات اور داؤد کے ان تلخ الفاظ کے بعد پہلی بار اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ شدید احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی کزنز کے سامنے وہ جھوٹی بات بول کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ناقابل معافی غلطی کر چکی ہے۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے کی بھاری پردوں سے چھن کر سیدھا مناہل کے چہرے پر پڑی تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بامشکل کھل پائیں۔ وہ ساری رات اسے ٹھنڈے سخت فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف ایک بھیانک اور دل دہلا دینے والی خاموشی کا راج تھا جس نے اس کی روح تک کو سرد کر دیا۔ اٹھو اور جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو، آج حویلی میں کچھ رشتہ دار آ رہے ہیں، میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ داؤد کی سرد اور انتہائی کاٹدار آواز نے مناہل کے وجود میں ایک شدید جھرجھری سی پیدا کر دی۔ اس نے گھبرا کر فرش سے سر اٹھایا تو داؤد مکمل تیار اپنے مخصوص روبدار لباس میں کھڑا اسے انتہائی حقارت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں رات والی جنونی وحشت تو نہیں تھی مگر ایک جان لیوا اور خون جما دینے والی سرد مہری ضرور موجود تھی۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی،
مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ مناہل نے زمین سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انتہائی کمزور لرزتی آواز میں کہا، اور دوبارہ دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی ٹانگیں رات بھر کی شدید سردی اور ذہنی صدمے سے مکمل طور پر سن ہو چکی تھیں، اور اس میں سیدھا کھڑے ہونے کی بالکل سکت نہیں تھی۔ یہاں تمہاری مرضی 1% بھی نہیں چلے گی۔ تم اب سردار داؤد خانزادہ کے نکاح میں ہو، اور تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ داؤد نے 2 لمبے قدم آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے سیدھا کھڑا کیا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا حاکمانہ اور ظالمانہ انداز تھا جس نے مناہل کے اندر اٹھنے والی بغاوت کی ہر چھوٹی بڑی چنگاری کو بے دردی سے بجھا دیا۔ آپ مجھے یوں زبردستی کسی کے سامنے جانے پر اور جھوٹا مسکرانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ مناہل نے غصے اور بے بسی سے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر گرم آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا تھا، اور وہ اس درشت مزاج اور پتھر دل شخص سے شدید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں نے رات بھی تمہیں بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ میری عزت کے ساتھ کھیلنے کا کیا بھیانک انجام ہو سکتا ہے، اس لیے چپ چاپ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ داؤد نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی انسانی تاثرات نہیں تھے۔ وہ کسی بے جان پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس اور شفاف لگ رہا تھا۔ میں تیار ہو کے نیچے آ جاؤں گی، آپ جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ مناہل نے اپنے آنسو سختی سے رگڑ کر صاف کیے اور ایک ٹوٹی ہوئی آواز میں ہتھیار ڈالتے ہوئے ہار مان لی۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس مغرور شخص کے سامنے رونا، گڑ گڑانا یا ضد کرنا بالکل بیکار ہے۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اس کی مکاری اور کمزوری سمجھتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر نیچے ڈائننگ ہال میں ہر حال میں پہنچ جانا۔ مجھے کسی کا انتظار کرنا سخت ناپسند ہے۔ داؤد نے مڑ کر ایک آخری سرد اور تیکھی نگاہ اس کے زرد چہرے پر ڈالی اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے بمشکل خود کو سنبھالا اور واش روم میں جا کر اپنے اترے ہوئے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ آئینے میں اپنا عکس اسے بہت ڈراؤنا اور قابل رحم لگ رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا، ڈرتے ڈرتے کانپتے قدموں کے ساتھ نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ بڑی میز کے سرے پر داؤد اکیلا بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ بوا گل اس کے پاس کھڑی سے ادب سے چائے پیش کر رہی تھیں۔ آ جاؤ بی بی جی، یہاں سردار کے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی اندر سے گرم گرم روٹی لے کر آتی ہوں۔ بوا گل نے مناہل کو سیڑھیوں پر ہچکچاتے اور گھبراتے ہوئے کھڑے دیکھا تو انتہائی شفقت اور ممتا بھرے لہجے میں اسے بلایا۔ اس بوڑھی عورت کی گہری آنکھوں میں مناہل کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی اور دکھ تھا جو مناہل کے زخمی دل کو اندر تک چھو گیا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، آپ تکلف نہ کریں۔ مناہل نے داؤد سے کافی فاصلے پر ایک کرسی کھینچی اور اپنی نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی اور لرزتی آواز میں جواب دیا۔ اس کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ داؤد کے قریب جا کر بیٹھے یا غلطی سے بھی اس کی ان غضبناک آنکھوں میں دیکھے۔ بوا اسے وہیں ناشتہ دو اور اس بات کا سختی سے خیال رکھو کہ یہ اپنا پورا ناشتہ ختم کرے، کوئی نخرہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ داؤد نے اپنا چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا اور بغیر مناہل کی طرف دیکھے انتہائی حاکمانہ انداز میں حکم جاری کیا۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی، کوئی پیار نہیں تھا، لیکن اس کے سخت حکم میں ایک چھپی ہوئی پراسرار فکر ضرور موجود تھی۔ اسے مناہل نے بھی حیرانی سے محسوس کیا۔ جی سردار، میں ابھی سب کچھ بی بی جی کے سامنے رکھتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ بوا گل نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور ایک بھاری ٹرے لا کر مناہل کے بالکل سامنے سجا دی۔ مجھے سچ میں کچھ نہیں کھانا، آپ یہ سب اٹھا لیں، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ مناہل نے کھانے کی اٹھتی ہوئی بو سے شدید متلی محسوس کرتے ہوئے بوا گل سے التجا کی اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ رات کے صدمے، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا معدہ بری طرح سکڑ چکا تھا
اور حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اگر تم نے یہ سارا ناشتہ ابھی ختم نہ کیا تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، اور میرا وہ طریقہ تمہیں زندگی بھر بالکل پسند نہیں آئے گا۔ داؤد نے یکدم اپنی تیز اور چپتی ہوئی نگاہیں مناہل کے زرد چہرے پر گاڑتے ہوئے انتہائی خطرناک اور دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دی۔ اس کی اس دو ٹوک بات پر مناہل کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا، اور اس نے خوف کے مارے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا ایک چھوٹا سا نوالا توڑ لیا۔ داؤد نے اسے خاموشی اور مجبوری سے کھاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازے پر کھڑے اپنے آدمیوں کو کچھ خاص ہدایت دیں اور لمبے قدم اٹھاتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے اس کے جاتے ہی سکون کا ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے اس کے سینے پر رکھا کوئی بہت بھاری پتھر اچانک ہٹ گیا ہو۔ دن یوں ہی اذیت ناک خاموشی اور شدید بوریت میں رینگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ مناہل نے خود کو اس بڑے سے سرد کمرے تک محدود کر لیا۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس اداس بیٹھی باہر کے مناظر، اڑتے پرندوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ داؤد رات کو بہت دیر سے کمرے میں آتا اور بغیر کوئی ایک لفظ بات کیے صوفے پر لیٹ کر سو جاتا۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ آپ روز اس چھوٹے صوفے پر کیوں سوتے ہیں؟ بیڈ پر کافی جگہ ہے، آپ وہاں آرام سے سو سکتے ہیں۔ تقریباً 10 دن بعد ایک رات مناہل نے ہمت جمع کر کے داؤد سے سوال کر لیا، جب وہ اپنا تکیہ لے کر خاموشی سے صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور ڈر نمایاں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ بے تکا سوال داؤد کو شدید غصہ دلا سکتا ہے۔ میں ایک نامرد ہوں، اور نامرد عورتوں کے ساتھ ان کے بستر پر نہیں سوتے۔ یہ بات تو تم پورے گاؤں کو بتا چکی ہو۔ داؤد نے فوراً پلٹ کر اسے انتہائی زہریلی، کاٹدار اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جس نے مناہل کے وجود میں سیدھے نشتر چبو دیے۔ اس کے زہریلے الفاظ میں چھپا ہوا طنز اور غصہ مناہل کو روز اس کی اس بھیانک غلطی کی یاد دلاتا تھا جو اس نے اپنی کزنز کے سامنے ہنسی مذاق میں کی تھی۔ میں نے وہ بات صرف غصے اور بے وقوفی میں کہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماسی سن لے گی اور بات اتنی پھیل جائے گی۔ خدارا مجھے معاف کر دیں۔ مناہل کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے اور اس نے ہاتھ جوڑ کر پہلی بار داؤد کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کا معصوم دل اپنے اس غیر ارادی گناہ کے بوجھ تلے بری طرح دب چکا تھا، اور وہ اس شخص کی اس پر اصرار اور اذیت ناک خاموشی سے گھبرا چکی تھی۔ تمہارے یہ 2 ٹکے کے جھوٹے آنسو میری اور میرے باپ دادا کی نیلام ہونے والی عزت کو کبھی واپس نہیں لا سکتے، اس لیے یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو۔ داؤد نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اس کے جڑے ہوئے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا اور سخت لہجے میں اس کی اوقات یاد دلائی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں مناہل کے لیے کسی قسم کا کوئی رحم یا درگزر دور دور تک نہیں تھا۔ وہ اس زخمی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کی ہر بات پر غرانے رکھتا تھا۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ناقابل معافی ہے، لیکن آپ مجھے روز روز گھونٹ گھونٹ مارنے کے بجائے ایک ہی بار زہر دے کر مار دینا۔ مناہل نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیوں کے درمیان التجا کی۔ وہ شدید ذہنی اذیت اور روز روز کی اس خاموش اعصاب شکن جنگ سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا مناہل، تم میری اس قید میں پوری زندگی یوں ہی گھٹ گھٹ کر گزار دو گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ داؤد نے بے دردی سے یہ آخری الفاظ ادا کیے اور کمرے کی مین لائٹ بند کر کے صوفے پر دراز ہو گیا۔ اندھیرے میں مناہل کے رونے اور سسکنے کی آوازیں کافی دیر تک گونجتی رہیں، لیکن داؤد نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف ہمدردی سے نہیں دیکھا۔ اگلے دن مناہل کی طبیعت مسلسل رونے جاگنے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اچانک خراب ہونے لگی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری تھا اور بدن ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت لاؤنج میں صوفے پر نڈھال سی لیٹی تھی۔ بی بی جی کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہے بخار لگ رہا ہے مجھے۔ بوا گل نے جلدی سے اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ اس بوڑھی خادمہ کی سچی ممتا بھری آواز سن کر مناہل کا دل بھر آیا۔ وہ بامشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں درد ہے،
بوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ جان نکل رہی ہے۔ مناہل نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اپنے گھر، اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، جہاں معمولی سے سر درد پر پورا گھر اس کے لیے سر پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ تم بالکل پریشان نہ ہو، میں ابھی جا کر تمہارے لیے گرم جوشاندہ بنا کر لاتی ہوں، تم یہ پی لینا، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بوا گل نے اسے تسلی دی اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک گرم پیالی لے کر واپس آئیں، مناہل کو زبردستی پلانے لگیں۔ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت یہاں لاؤنج میں کیوں سو رہی ہے؟ اور اسے کیا ہوا ہے؟ داؤد کی اچانک اور گرجدار آواز نے دونوں عورتوں کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ آج وقت سے پہلے حویلی واپس آ گیا تھا۔ اس کی عقابی نظریں مناہل کے پیلے زرد اور اترے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے کشادہ ماتھے پر گہری سلوٹیں پڑ چکی تھیں۔ سردار، بی بی جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے سر میں شدید درد تھا، اس لیے میں انہیں بس دوائی دے رہی تھی۔ بوا گل نے جلدی سے ادب سے کھڑے ہو کر صورتحال واضح کی۔ داؤد کے قہر سے بچنے کی کوشش کی۔ طبیعت خراب ہے تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے، پورے گھر میں تماشا بنانے اور ہمدردیاں سمیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ داؤد نے انتہائی درشتگی اور بے رخی سے مناہل کو گھورا، سخت لہجے میں ڈانٹا۔ مناہل نے چپ چاپ اپنا بھاری سا سر جھکا لیا اور صوفے سے اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے شہر سے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، وہ شام تک آ جائے گا۔ تم اسے فوراً کمرے میں لے جاؤ اور اس کے پاس ہی رہنا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو۔ داؤد نے بوا گل کی طرف مڑ کر دھیمی لیکن انتہائی حتمی آواز میں حکم دیا اور خود اپنے اسٹڈی روم کی طرف مڑ گیا۔ اس کی اس متضاد حرکت پر چھپی ہوئی فکر پر مناہل نے حیرت سے مڑ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص اوپر سے کتنا ہی سخت کیوں نہ تھا، مگر اندر سے وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات مناہل کو ایک عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ شام ڈاکٹر آیا، مناہل کا تفصیلی چیک اپ کر کے دوائیاں دے دی۔ داؤد اس وقت کمرے میں جان بوجھ کر موجود نہیں تھا، لیکن اس نے بوا گل کو سخت تاکید کی تھی کہ دوائیاں وقت پر دی جائیں۔ مناہل دوائی کھا کر گہری نیند سو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کافی بیت چکی تھی اور کمرے میں صرف ایک لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ داؤد صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور پریشانی عیاں تھی۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ رات بہت ہو چکی ہے، آپ تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہیں۔ مناہل نے بستر پر بمشکل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی دھیمی اور محتاط آواز میں پوچھا۔ وہ داؤد کی اس مسلسل محنت اور رات بھر جاگ کے اپنے لیے اس کی اس چھپی ہوئی فکر سے بے حد متاثر ہو رہی تھی۔ تمہارا کام مجھ پر نظر رکھنا نہیں ہے، تم اپنا آرام کرو اور جلدی ٹھیک ہو جاؤ تاکہ مجھے تمہاری وجہ سے یہ روز روز کا سر درد نہ پالنا پڑے۔ داؤد نے بغیر اس کی طرف دیکھے ایک نظر انتہائی روکھے اور کھردرے انداز میں جواب دے کر اسے چپ کروا دیا۔ اس کے ظالمانہ اور بے حس جواب نے مناہل کی پیدا ہونے والی ساری ہمدردی یکدم پانی پھیر دیا۔ وہ خفا ہو کر دوبارہ زور سے لیٹ گئی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے، آپ صرف اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تاکہ بابا کو جھوٹا جواب دے سکیں۔ مناہل نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے طنزیہ اور انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ اسے اس شخص کا یہ متکبرانہ اور ہر وقت کا بے پرواہ رویہ شدید غصہ دلاتا تھا۔ تمہارے بابا کو کسی قسم کا جواب دینے کا میں پابند نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے تم جیسی لڑکیوں سے کوئی ہمدردی ہے۔ یہ میری حویلی ہے اور میں یہاں کسی کو بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ داؤد نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے میز پر پٹکا اور سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غرور اور تکبر تھا جسے توڑنا مناہل کے بس کی بات نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مناہل کو داؤد کی پیچیدہ شخصیت کے کئی نئے پہلو نظر آ رہے تھے۔ وہ گاؤں والوں کے لیے ایک ظالم اور سخت گیر سردار ضرور تھا، لیکن حویلی کے تمام ملازمین اس کی دل سے عزت کرتے تھے۔ اگلے روز مناہل بے دلی سے کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے کھلے دراز پر پڑی۔ اس نے اندر جھانکا تو وہاں ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی۔
تصویر میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی مسکرا رہی تھی۔ مناہل کے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا ہوئی۔ یہ کتنی خوبصورت ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو داؤد نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ خود داؤد کو چھوڑ کے چلی گئی، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ مناہل نے تصویر کو واپس دراز میں پھینکا، مگر دراز بند کرنا بھول گئی اور مڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دروازہ زور سے کھلا، داؤد اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی کھلے دراز اور اس میں پڑی تصویر پر پڑی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے تصویر کو بے دردی سے پھاڑ کر زمین پر پھینکا۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اور میری جاسوسی کرنے کی؟ داؤد نے آگے بڑھ کر مناہل کا بازو اتنی زور سے تھاما کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے تو تم صرف مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی تھیں، اب تم میری ذاتی چیزوں کو بھی چھیڑنے لگی ہو۔ یہ کس حق سے کر رہی ہو تم؟ داؤد کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہوئی اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ نکاح ہوا ہے آپ کا مجھ سے، اور ایک بیوی ہونے کے ناطے اتنا حق تو میرا بنتا ہے اس گھر پر۔ مناہل نے خوف کے باوجود پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جرأت سے جواب دیا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی داؤد کا غصہ جیسے یکدم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس نے جھٹکے سے مناہل کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن چھا گئی۔ کون سے حقوق پورے کیے ہیں تم نے بیوی ہونے کے؟ بتاؤ مجھے۔ داؤد نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے انتہائی تنقیدی اور طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تو آپ نے خود پر کبھی توجہ دی ہے؟ آپ نے بھی تو مجھے قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ مناہل نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے شدید غصے اور شکوے بھرے انداز میں اس کی طرف پلٹ کر وار کیا۔ میری ایک غلطی کی کتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ۔ 15 دن ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، لیکن ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے میرے بابا سے ملنے کا نہیں کہا۔ مناہل کی آواز بھر آئی اور اس نے روتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے تمہیں کبھی روکا نہیں ہے، تم ابھی ڈرائیور کو لے کر جا سکتی ہو اپنے بابا کے گھر۔ داؤد نے انتہائی بے رخی اور سرد مہری سے جواب دیا اور اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ایسے نہیں جاؤں گی میں، اچھی طرح جانتی ہوں، ایسے اکیلی گئی تو بابا مجھ سے شدید ناراض ہو جائیں گے، مناہل نے ضد بھرے انداز میں کہا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود گاڑی نکالی اور مناہل کو لے کر اس کے باپ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا راستہ گاڑی میں ایک گہری اور بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ مناہل بار بار نظریں اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے داؤد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص واقعی ایک معمہ تھا جو اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ واپسی کے سفر پر آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ مناہل کا موڈ انتہائی خراب تھا کیونکہ اس کے بابا نے اسے بہت ڈانٹا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مناہل کی حرکت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ وہ داؤد کو بلا وجہ تنگ کرتی ہے۔ گاڑی روکیں، مجھے یہاں اترنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ اور سفر نہیں کرنا۔ مناہل نے روتے ہوئے انتہائی غصے اور ضد میں داؤد کو حکم دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اس طوفانی بارش میں پیدل نکلنے کا؟ تو یہ لو۔ روکی گاڑی، جاؤ نکلو۔ داؤد نے یکدم بریک لگائی اور انتہائی طنزیہ اور غصے بھرے لہجے میں دروازے کا لاک کھول دیا۔ مناہل واقعی بارش میں گاڑی سے نکل کر پیدل چلنا شروع ہو گئی۔ پانی کی تیز بوندیں اس کے وجود کو بھگو رہی تھیں۔ داؤد کو اچانک اس کی فکر ہونے لگی۔ اس نے گاڑی دوبارہ اس کے پاس لا کر روکی۔ چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں، تماشا مت بناؤ میرا یہاں سڑک پر۔ داؤد نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کر انتہائی سخت اور تحکمانہ لہجے میں اسے وارننگ دی۔ نہیں بیٹھوں گی، جائیں آپ یہاں سے، میں پیدل ہی آ جاؤں گی۔ مناہل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ داؤد نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر زبردستی گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح بھیگتی رہی تو شدید ٹھنڈ لگ جائے گی۔ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انتہائی فکرمندی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے ڈانٹا۔ آپ کو کیوں میری فکر ہونے لگی ہے؟ میں مروں یا جیوں؟ آپ نے تو پہلے ہی میری زندگی خراب کر دی ہے۔ مناہل نے روتے ہوئے اپنے گیلے بال چہرے سے ہٹائے اور انتہائی تلخی سے شکوہ کیا۔ داؤد نے اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ شاید دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ نادان لڑکی ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ اس کی زندگی داؤد نے برباد کی ہے یا محفوظ بنائی ہے۔ رات تک تیز بارش
میں بھیگنے کی وجہ سے مناہل کو شدید بخار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور غنودگی میں کرار رہی تھی۔ داؤد اس کی اس حالت پر بے حد پریشان ہو گیا۔ وہ ساری رات جاگ کر اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا۔ مناہل کو نیم بے ہوشی میں بھی شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ بظاہر سخت نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا نرم اور شفیق ہے۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ اب گھر میں چلتے پھرتے ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے تھے، مگر جب بھی مناہل غلطی سے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتی تو اس کا دل ایک عجیب سے انجانے خوف سے ڈرنے لگتا تھا۔ ایک دوپہر مناہل اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ داؤد خود بخود اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ آپ تو اس وقت حویلی سے باہر ہوتے ہیں نا؟ مناہل نے گھبرا کر کتاب بند کی اور انتہائی حیرت سے ہچکچاہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، شوہر ہوں تمہارا، اور ویسے بھی نامرد ہونے کا جو دھبا تم نے مجھ پر لگایا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں مرد ہوں یا نامرد۔ داؤد کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹدار اور وارننگ تھی جس نے مناہل کے حواس اڑا دیے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مناہل کا دل اچھل کر سیدھا سینے سے باہر آنے کو ہو گیا۔ اسے داؤد کے تیور دیکھ کر کچھ بہت غلط ہونے کا شدید خدشہ محسوس ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھی اور سپورٹ کے لیے پیچھے رکھے صوفے کی طرف جانے لگی۔ تبھی داؤد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو کھینچا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے بیڈ پر گرا لیا۔ وہ پوری طرح اس کے قریب جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم بیوی ہو میری، میں چاہوں تو آج زبردستی بھی کر سکتا ہوں تم سے، وہ زبردستی جو میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکا تھا۔ داؤد کی آواز میں ایک گہرا دکھ اور وحشت چھپی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت تھی۔ میں کسی کی محبت کو زبردستی چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ داؤد نے اپنے دل کا وہ راز کھولا جسے سن کر مناہل ہکا بکا اور ساکت رہ گئی۔ لیکن میں یہ بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کسی اور سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ تم بے وفا ہرگز نہیں ہو۔ داؤد کی اس بات پر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح پھیل گئیں۔ وہ اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ داؤد اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سچ بخوبی جان چکا تھا کہ اب وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ وہی شخص جسے وہ کل تک انتہائی برا اور ظالم سمجھتی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ آپ بس ایسے ہی اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں۔ مناہل نے جھینپ کر اپنی نظریں چرائیں اور انتہائی شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں انکار کیا، میں کوئی بات نہیں بنا رہا۔ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا سارا حال صاف صاف بیان کر رہی ہیں۔ داؤد نے مسکرا کر اسے چھوڑ دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اگلے دن کی شام مناہل حویلی کے سرسبز لان میں اکیلی کھڑی تھی۔ شام کی ہلکی اور خنک ہوا اس کے کھلے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ داؤد کافی دیر سے دور کھڑا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا، مگر آج فرق صرف اتنا تھا کہ مناہل نے اسے دیکھ لیا تھا۔ مجھے اسے مسلسل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مناہل نے شرما کر اپنی نظریں جھکا کر انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا، اور داؤد مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ چل کر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ میں تمہیں پہلے بھی دیکھتا ہوں، لیکن اس وقت تمہاری نظریں مجھ سے ڈر کر بھاگتی تھیں۔ اس نے مناہل کے چہرے پر گرنے والے بالوں کی ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، اب جب کہ تمہاری نظریں مجھ پر ٹھہر گئی ہیں تو میرا تمہیں جی بھر کر دیکھنے کا حق تو بنتا ہے۔ داؤد کی اس قربت اور محبت بھرے انداز پر مناہل کی سانسیں جیسے وہیں رک گئیں۔ اس پوری رات مناہل خوشی اور ایک انجانے احساس کی وجہ سے بالکل نہ سو سکی۔ رات گئے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا تو داؤد خاموشی سے اندر آیا اور اسے دیکھتے ہی مناہل کا دل ایک بار پھر سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ داؤد چل کر اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈرو مت، میں ہوں، اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد کے یہ الفاظ مناہل کے لیے انتہائی عجیب اور خوبصورت تھے، کیونکہ اب اسے واقعی داؤد سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے قریب ہونے سے ایک گہرا سکون ملتا تھا۔ داؤد نے انتہائی نرمی سے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ مناہل نے بھی اپنا ہاتھ بالکل نہیں چھڑوایا، اور یہ ان دونوں کے درمیان پہلی دفعہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور خوشی کے مارے مناہل کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ داؤد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مناہل کی تھوڑی کو آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اس کی نم آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تم سے بہت شدت سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہ محبت مجھے پہلے دن سے نہیں ہوئی تھی۔ داؤد نے
اپنے دل کے سارے جذبات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ ہمارے اس اچانک ہونے والے نکاح میں بہت بڑی طاقت تھی۔ میں تو تم سے تمہاری جھوٹی بات کا صرف بدلہ لینا چاہتا تھا۔ داؤد کی آواز میں اب صرف محبت اور سچائی کی چاشنی تھی۔ لیکن تمہارے باپ کے مجھ پر اور میرے خاندان پر بہت احسان ہے۔ اس وجہ سے میں تم سے وہ بدلہ نہ لے سکا، اور اب مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ داؤد نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا، جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے تھامنا بھی چاہتا تھا اور دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا بھی چاہتا تھا۔ مناہل کا سر خود بخود سکون سے داؤد کے چوڑے سینے پر ٹک گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ مضبوط احساس ہوا کہ اس دنیا میں بس یہی ایک ایسی جگہ ہے، اپنی اصل پناہ گاہ ہے۔ آپ اندر سے ایسے نرم اور محبت کرنے والے کیوں ہیں، اور باہر سے اتنے سخت کیوں نظر آتے ہیں؟ مناہل نے اس کے سینے پر سر رکھے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ میرا اصل روپ بہت مختلف ہے، اور وہ صرف تمہارے لیے ہے۔ مجھے مدتوں سے صرف تمہارا انتظار تھا، اور اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ داؤد نے اسے خود سے مزید قریب کیا اور محبت کا اظہار کیا۔ مناہل نے سکون اور خوشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور داؤد نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ ان دونوں کے درمیان موجود اس طویل اور اذیت ناک خاموشی نے بالآخر ایک لازوال محبت کو اپنی جگہ دے دی تھی۔ داؤد اب مکمل طور پر بدل چکا تھا اور مناہل کا ہر قدم پر خیال رکھتا تھا۔ ٹھیک 1 سال بعد ہی اللہ نے انہیں ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا، جس نے ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے۔ اب پورے خاندان اور گاؤں کے سب لوگوں کو یہ سچائی معلوم ہو چکی تھی کہ داؤد ہرگز نامرد نہیں تھا، بلکہ اس کی پہلی بیوی کسی اور شخص سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے داؤد نے اس عورت کی عزت پر پردہ رکھا اور اپنی پہلی بیوی کا لگایا ہوا یہ جھوٹا اور شرمناک الزام بھی خاموشی سے اپنے سر پر برداشت کر لیا۔ وہ ایک سچا اور کھرا سردار تھا جو ہر حال میں ایک عورت کی عزت کرنا جانتا تھا۔ یہ سب سچ جان کر اور اپنے سامنے کھیلتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر مناہل کو اپنے شوہر پر بے حد فخر محسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسے عظیم شخص کی بیوی ہے جس نے خود پر اتنا بڑا اور گندا الزام لے کر بھی ایک دوسری عورت کی عزت کو نیلام ہونے سے اور رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔